الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد. گزشتہ رات تیسرے پارے کی تلاوت کی گئی اور اس کا خلاصہ پیش کیا جائے گا. تیسرا پارہ اپنے اندر سورہ بقرہ کا کچھ حصہ اور سورہ آل عمران کا شروع کا حصہ سموئے ہوئے ہیں، اور سورہ بقرہ کا جو پہلا حصہ ہے اس میں کچھ بنیادی چیزیں آتی ہیں، جن میں سب سے پہلے آیت الکرسی کا بیان ہے، جو کہ جس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے احادیث میں. اور یہ ایسی ایک آیت ہے کہ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کا 17 بار ذکر آیا ہے ایک آیت میں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں اس کی بڑی فضیلت ملتی ہے. اس کے بعد سورہ بقرہ میں بنیادی جو بات ہے، قرض اور تجارت کے معاملات کیسے کرنے ہیں، کب لکھنے ہیں اور کب نہ بھی لکھیں تو چل جائے گا. تو قرض کے معاملات اور تجارت کے معاملات ہیں، جس کو آیت مداینہ کہا جاتا ہے. اور پھر 2 نبیوں کا ذکر ہے، جن میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام، جو کہ اس وقت کے بادشاہ نمرود کے ساتھ مباحثہ ان کا ہوتا ہے، اور اس کو جب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تم رب ہو جو مشرق سے طلوع ہوتا ہے مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ، تو وہ ہکا بکا رہ گیا، کچھ بات نہیں کر سکا. اور دوسرا واقعہ ہے اللہ تعالیٰ کے دوسرے نبی عزیر علیہ السلام کا، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال موت دے کر پھر دوبارہ زندہ کیا تھا. پھر صدقہ اور سود کی تقابلانہ ایک بحث ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ بظاہر کیوں نہ سود کی وجہ سے مال بڑھ رہا ہو اور صدقے کی وجہ سے مال گھٹ رہا ہو، لیکن معاملہ کچھ ایسا ہے کہ صدقہ دینے والا دراصل اپنے مال میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اور واقع حال میں بھی، اور سود کا لین دین کرنے والا اصل میں گھاٹے کا سودا کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد سورہ آل عمران، جس میں زیادہ تر جو خطاب ہے وہ نصارہ یعنی عیسائیوں کی طرف ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تقریباً کچھ قصے بیان کیے گئے ہیں، 4، جن میں سے پہلا قصہ جنگ بدر کا ہے، کہ جس میں مسلمانوں کی ایک تھوڑی سی تعداد کافروں کے ایک بڑے سے لشکر کو ہزیمت دے دیتا ہے، شکست دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت مطلوب نہیں ہے. اور دوسرا قصہ مریم علیہ السلام کا ہے، کہ جن کے پاس بے موسم پھل آتے تھے، زکریہ علیہ السلام ان سے پوچھتے تھے کہ یہ کہاں سے ہیں، فرماتی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اور تیسرا قصہ انہی حضرت زکریہ علیہ السلام کا ہے، کہ جن کو بڑھاپے کی عمر میں، انتہائی ادھیڑ عمر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی. اور چوتھا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، کہ جن کو بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ان کے مختلف معجزات کا ذکر ہے، کہ کیسے وہ زندہ کرتے تھے مردوں کو، اور دیگر جو ان کے معجزات تھے. پھر بات آتی ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ کس طرح مناظرے کی پیشکش کی گئی،
اور پھر مباہلہ کیا گیا آخر میں۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی دعوت دی گئی اور خود بھی کہا گیا کہ آپ خود بھی آؤ، اپنے گھر والوں کو بھی لے آؤ، اور ہم مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو حق پر ہے وہ بچ جائے اور جو جھوٹا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو نصارہ اور عیسائی جو کہ جھوٹے تھے وہ اس میں نہ آئے اور پیچھے رہے۔ اور آخری جو بات اس پارے میں کی گئی وہ یہ کہ انبیاء سابقین، سارے انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد اور وعدہ لیا تھا کہ میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے دور میں آئے، حالانکہ ان کو آخر میں آنا تھا، اس کے باوجود فرمایا کہ اگر آپ کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو آپ پر بھی فرض ہے کہ آپ ان پر ایمان لائیں۔ یہ نبیوں سے کہا جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ بھی ان کے امتی ہوں گے، آپ ان کی مدد کریں گے اور آپ ان کے پیچھے چلیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ تیسرے سپارے کا ایک خلاصہ تھا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔